نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم حاضرین جمعہ لائق تعریف باوقار بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اور بزرگی بیان کرنی چاہیے جنہوں نے ہمیں سب سے افضل دنوں کو نصیب فرمایا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً آخری نبی محسن انسانیت پیغمبر اسلام رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی کوششوں کے نتیجے میں دین اسلام ہم اور آپ تک پہنچا حاضرین جمعہ ہم اور آپ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں چل رہے ہیں جو عشرہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے سب سے افضل دنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ جو 10 دن ہے اور آج عربی کی یا ذی الحجہ کی جو چوتھی تاریخ ہے 6 دن اور بچے 365 دنوں میں یا عربی کے حساب سے 360 دنوں میں یہ 10 دن سب سے افضل ہے سب سے اہم ہے اب ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ زیادہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں اذکار میں مشغول رہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں دیگر خیر کے کاموں میں مشغول رہیں ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری کہیں ایسا نہ ہو
کہ دیگر عام دنوں کی طرح یہ دن بھی ایسے ہی نکل جائے اور ہمیں احساس بھی نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ افضل دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، بہتر دنوں سے گزر رہے ہیں. یہ موقع ہمیں ملے نہ ملے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اتنا گولڈن چانس ہمیں دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی خوب بڑائی بیان کریں، جتنا ہو سکے توبہ استغفار کریں، دعا اور مناجات کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنی نیکیاں ہو سکتی ہے آپ اتنا کر ڈالیں، وہ بھی کم ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب اس عشرے کو پاتے تھے تو خوب زیادہ محنت کیا کرتے تھے. البتہ جو ہمیں آج کے خطبہ جمعہ میں ذکر کرنی ہے وہ قربانی کے حوالے سے اس کے کچھ مسائل ہیں، غور کے ساتھ سماعت فرمائیں. تو زیادہ فضیلت والا عمل ہمیں انجام دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ فضیلت والی عید بھی آ رہی ہے. شریعت میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر میں صرف اور صرف نماز ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد قربانی بھی دیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. جو ایک عبادت ہے، دو عبادتیں اکٹھا ہو جا رہی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ عید الفطر سے عید الاضحیٰ افضل، عید الفطر سے عید الاضحیٰ اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نام کی جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں جو عید الفطر میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ کیسے؟ عام دنوں کے اندر گھروں پہ مہمان آتے ہیں، آپ نے مرغی ذبح کی، دمبا ذبح کیا، میڈھا ذبح کیا اور دیگر قربانی پیش کی. ہوتا ہے ایسا، اللہ کے نام کی تو ہوتی لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوتا. کوئی ایسا تھوڑے ہے کہ کوئی مہمان آیا ہو تو اللہ کے لیے ہم کر دیں. اللہ رب العالمین کا نام تو لیتے ہیں مہمانوں کے آنے پر، اور جہاں اللہ کا نام نہیں لیں گے وہ شرک ہو جائے گا، غیر اللہ کے نام کا ہو جائے گا. جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ہمارے لیے حلال ہے ہی نہیں. تو افضل اس بنیاد پر کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور جانور بھی اللہ کے لیے ہی قربانی کی جاتی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ کا کیا حکم ہے؟ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے اور کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میری ساری عبادتیں سب اللہ کے لیے، یہاں تک کہ میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے. تو عید الاضحیٰ افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں قربانی ہے اللہ کے نام کی اور اللہ رب العالمین کے لیے بھی، اور عید بھی ہے، اکٹھا ملن بھی ہوتا ہے، نماز بھی ادا کرتے ہیں. اس لیے عید الفطر سے آگے بڑھ جاتا. تو میرے بھائیوں، یہی 10 ذی الحجہ کے پورے نماز کے بعد انجام دینا یہ عبادت بن جاتی ہے. یہ 10 دن جیسے پورے ہوتے ہیں، 10ویں ذی الحجہ کو جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں وہ عبادت ہے. قربانی بہت بڑی عبادت ہے. جیسے ہماری نماز، ہمارے حج، ہمارے زکات، ویسے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے، مدینہ میں رہے، برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پیش کرتے رہے اللہ کے نام کی اور اللہ رب العالمین کے لیے. اسی لیے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی بھی پیش کیجئے. تو یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. اب ایک سوال ہے کہ قربانی کسے کرنی چاہیے؟ یہ سنت ہے، مؤکدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، تو کسے کرنی چاہیے؟ یہ ایک مسئلہ ہے احناف کے یہاں. وہ کہتے ہیں قربانی وہ پیش کرے اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یعنی جس پہ زکوٰۃ ہے وہ قربانی پیش کرے.
لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے. سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من وجد سعۃ، جس کے پاس وسعت ہے، فلم یضحی، وسعت ہونے کے باوجود، گنجائش ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود قربانی اگر نہیں کرتا ہے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ ایک حدیث ہے جو ابھارتی ہے قربانی پر، جو ابھارتی ہے بڑی عبادت پر، اور اس کے اندر استعداد شرط ہے. ایک انسان کماتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ خرچہ، کوئی بیلنس نہیں، جانور خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے قربانی نہ کرے. لیکن اگر جس کے پاس وسعت ہے قربانی کرنے کی، لیکن یوں ہی ایسے کرے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کرے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیا اس نے، تو گویا کی بہت بڑی عبادت اور سنت کو ترک کر رہا ہے. اس سے باز آ جانا چاہیے. اللہ نے دیا ہے، کرنا چاہیے. اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نام کی، اللہ کے راہ میں قربانی ہمیں ضرور پیش کرنی چاہیے. تو احناف کا یہ کہنا، یہ شرط کہ جو زکوٰۃ جس کے اوپر واجب بنتی ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ قربانی بھی ادا کرے، یہ چیز محل نظر ہے، درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ وسعت ہے، گنجائش ہے، کر سکتے ہیں، ایسے انسان کو کرنا چاہیے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک جانور ایک آدمی کرے یا ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی؟ احناف کا کیا کہنا ہے کہ ایک جانور ایک انسان کی طرف سے کافی. یہ میں احناف کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے، اسی کی لوگ تعلیم دیتے جو سنت کے بالکل الٹا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مسئلے آپ جانو، وہ مسئلے آپ سمجھو. پہلا مسئلہ کیا آپ نے سنا کہ جو زکوٰۃ جس کے اوپر بنتی ہے وہی قربانی بھی دے گا، تو یہ چیز درست نہیں ہے. یہاں وسعت اور گنجائش کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو وسعت اور گنجائش ہے تو کرے، نہیں گنجائش ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. آسان سا مسئلہ ہے. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یا ایک جانور ایک آدمی کی کفایت کرے گی یا ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی. یہاں احناف کا پھر کہنا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کا فتویٰ ہے کیا؟ ایک آدمی کی طرف سے ایک جانور. اب گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو ایک ایک کر کے سب کی طرف سے 10 جانور آپ پیش کرو. یہ چیز درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، حدیث میں کیا ہے؟ عطا بن یسار، یہ مشہور تابعی عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری سے میں نے سوال کیا. ابو ایوب انصاری کون ہے؟ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے، مدینہ میں ہر شخص چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مہمان بنے. ہر شخص اونٹ کی مہار کو پکڑ لیتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں مہمان بن جائیں کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصہ ابو ایوب انصاری کے حق میں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، ان کی رسی کو چھوڑ دو، جہاں بیٹھے گی میں اس کا مہمان بنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ اونٹنی جہاں مدینہ کے اندر جہاں بیٹھے گی میں اس کا مہمان بنوں گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اونٹنی وہی جا کر کے بیٹھی جہاں ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، دروازے کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، میں مہمان ابو ایوب انصاری کا بنوں گا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں اوپر رہنا چاہیں یا نیچے رہنا چاہیں آپ کو اختیار ہے. بہرحال تو یہی ابو ایوب انصاری سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی، جو کہ تابعی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا نہیں، اس لیے آپ نے ان سے سوال کیا. اب ان کا جواب سنیے. ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا تھا، ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا تھا، خود کھاتا، اہل و عیال کو کھلاتا، دوست اور احباب کو کھلاتا، ہدیہ کرتا، صدقہ دیتا.
غریب اور مسکین میں بٹوا دیتا تھا اور یہی چلتے آ رہا تھا. یہ سنت ہے, یہ حقیقت ہے اس کی. اب یہ کہنا کہ ایک انسان ایک جانور ذبح کرے, اگر گھر کے اندر 10 لوگ ہیں, 12 لوگ ہیں, 15 لوگ ہیں, اس سے بڑی فیملی ہے, انسان کہاں سے لائے گا؟ ایک سنت ہے, موقدہ ہے. تو حقیقت یہی ہے, ایک جانور سرپرست کی جانب سے, پورے گھر والوں کی جانب سے کافی ہو جاتی ہے. بہرحال مگر استطاعت ہے, اللہ نے نوازا ہے, آپ کو نیکیوں میں سبقت کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, جن کے یہاں قربانی نہیں وہاں تک پہنچانا. ایسے علاقے ہیں جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا, کچھ غریب لوگ ہیں, آپ ایک نہیں 10 کرنا چاہتے, اللہ نے دیا ہے. موٹے تازے جانور اللہ کے نام میں قربانی کرنا چاہتے ہیں, کر سکتے ہیں. استطاعت ہونے کے باوجود آپ اگر یہ چیز چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن بیس کیا ہے, حقیقت کیا ہے, ایک جانور پورے گھر والوں کی جانب سے کافی ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وقت میں 2 موٹے تازے جانور اللہ کے راہ میں دیا کرتے تھے. 2 موٹے جانور, وہ موٹے اور تازے ہوتے اور خود اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذبح کرتے, کھاتے, کھلاتے اور لوگوں میں تقسیم کرتے. یہ مسئلہ ہے آپ کے سامنے جو بیان کیا گیا. اب کچھ احکام ہیں میرے بھائیوں کہ قربانی کا جانور نماز کے بعد ہی ہمیں ذبح کرنے. اگر کوئی شخص نماز سے پہلے ذبح کر لیتا ہے, سنت کے بالکل الٹا ہے, قربانی اس کی نہیں ہوگی, قربانی شمار نہیں ہوگا, اس کو دوبارہ ریٹرن کرنا پڑے گا. ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے ہمیں ذبح بھی نہیں کرنی, اس کا خاص خیال رکھنا. 2 جانور ہے, وقت کی یا اس اعتبار سے جگہ کی قلت ہوتی ہے, بے شمار جانور سامنے بدھے ہوتے. اب اس کے سامنے فٹافٹ کاٹنا شروع کرتے, پردہ لگا دو, کوئی آڑ لگا دو, نہ ان کی نگاہ پڑنے پائے. وہ جانور بول نہیں سکتے ہیں, سمجھ اور دیکھ رہے ساری چیزیں, سب چیزیں دیکھ رہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا سینس تو دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی. اللہ کا کرم, اس کا اہتمام آپ اور ہمیں کرنی چاہیے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنی چاہیے. جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے. جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یہ سارے احکامات ہیں, آپ عبادت والا کام انجام دینے جا رہے ہو. کوئی ریا نمود والا نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہو اپنے حساب سے, اپنے اعتبار سے جیسا کرو. کچھ اس کے احکامات ہیں, ہمیں اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ایک جانور اس کے سامنے قربانی نہ کریں, اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کرو تو اس کے اوپر احسان کرو. احسان کا مطلب یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. ذبح کرنے سے پہلے وہ چھری جو اس پر شان لگی ہو تیز ہو, تاکہ ایک ہی جھٹکے میں جانور کو بلا تکلیف دیے ہوئے اس کا کام تمام ہو جائے اور اس کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. یہ ہماری جانب سے, آپ کی جانب سے سہولت ہونی چاہیے. الحمدللہ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. لوگ اپنے جو بھی ٹولز ہوتے ہیں اس کو پہلے سے شار وغیرہ لگوا کر کے رکھتے. بہرحال وہ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر کے خود انسان ذبح کرنے والا اپنا پیر دائنا رکھ کر کے خود قبلہ رخ ہو کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لکا و منکا اللہم تقبل, اپنی طرف سے کر رہا ہے تو کہے منی, یا دوسرے کی جانب سے کر رہا ہے اللہم تقبل من, رک کر کے فلاں کا نام لے. گھر والوں کو شامل کرنا تو والے بیٹھے ہی کہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر پوری دعا پڑھتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منکا ولکا اللہم تقبل. تو یہ افضل ہے, بہتر ہے. ورنہ اگر انسان اتنا کہتے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من فلاں, کافی ہے.
اور یہ چیز ہم اور آپ کر سکتے ہیں. کتنے ایسے گھرانے ہیں خاص 10 ذی الحجہ کے دن دعا پڑھنے کے لیے کسی کا انتظار کرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. یہ ہمیں سیکھنی چاہیے. آپ کو نہیں آتا لکھ لیجیے پیپر میں, موبائل ہے اس میں سرچ کر لیجیے, پہلے سے تیار کر لیجیے کہ کیسے کرنا ہے. پیپر لیجیے, امام صاحب کے سامنے آ جائیے, بریکٹ میں جس کا نام لینا ہے اس کا نام رکھیے. آپ کو پتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں قربانی ہے تو کیسے کرنا ہے, کس کا نام ہوگا, گھر والے شامل ہیں کہ نہیں ہیں, تو پہلے سے آپ کلیئر کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک انسان کی وجہ سے آپ فون لگاؤ, فون نہ اٹھا پا رہا ہو, سائلنٹ ہے, وہ کسی چیز میں آدمی مشغول ہے, اب اس کی وجہ سے آپ بیٹھے ہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے. کوئی ایسے کسی کا انتقال ہو گیا, اب آپ نہلانے کی وجہ سے آپ کسی کا انتظار کر رہے ہو, کفن کیسے پہنانا ہمیں نہیں معلوم ہے. اب ایک انسان آئے گا تو بھی کام ہوگا. اب وہ دور نہیں رہ گیا. آگے بڑھو, علم کو سیکھو, چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہاں وہ خاص کام جو علماء کے لیے خاص ہے آپ نہیں کر سکتے ہو, وہ چیزیں چھوڑو. باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہنیں بھی کر سکتی, وہ بھی چاہے تو قربانی کر سکتی. آج بہنوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے, جنازے کے مسائل سیکھے, قربانی کے مسائل سیکھے, بچیوں کو سکھائے, بچوں کو سکھائے. کب تک ہم اور اندھیرے میں زندگی گزارتے رہیں گے کہ دوسرا آ کے کرے گا تبھی کریں گے. صحابیات نے قربانی پیش کی ہے, صحابیات نے غزوات میں شرکت کی ہے, صحابیات نے نرس کا کام انجام دیا ہے, کیا کیا نہیں کیا. لیکن ہماری مائیں اور بہنیں چھوٹے سے کیڑے کو دیکھ کر کے ڈرتی ہیں, موسے کو دیکھ کر کے بھاگتی ہیں, بلی کو دیکھ کر کے ڈر جاتی. کون سا مسئلہ, وہ کیسے محمد بن قاسم پیدا کرے گی, وہ کیسے آنے والے دنوں میں ٹیپو سلطان کا کارنامہ انجام دے پائیں گے اپنے بچوں سے, کیسے صلاح الدین ایوبی کا کارنامہ انجام دیں گے, خالد بن ولید کا کارنامہ کیسے ان کے بچے انجام دیں گے, جب ان کا مسئلہ یہ ہے. بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے میں لگ رہا ہے لیکن ہم آگے نہیں بڑھتے. خاص یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ کوئی کرے گا تو ہوگا, آپ بھی کر سکتے ہو, آپ کو کرنا چاہیے. تو براہ کرم آپ کسی پر ڈیپینڈ مت رہو, قربانی انجام دینا ہے. گھر کے چھوٹے بچے الحمدللہ انہیں دعائیں یاد ہیں, نہیں یاد ہے پرچی پہ پہلے سے لکھ کے تیار کر لو اور اس کو دیکھ کر کے عین موقع پر پڑھو, اس کو رکھ کر کے آپ صلاح کر سکتے ہو. تو یہ چیز بہت آسان ہے. تو دعا کے حوالے سے میں بیان کر رہا تھا, یہ چیز ہمارا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھتا فرمائے. آنے والے دنوں میں اہم عبادت انجام دینے جا رہے ہیں, خالصتاً لوجہ اللہ, اللہ ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ, قربانی کے کچھ مسائل ہم اور آپ سن رہے ہیں. انہی میں سے اہم مسئلہ یہ ہے چونکہ کاٹنے کی اور چھلنے کی ہمیں عادت نہیں ہے, یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے, بچوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے. چونکہ عبادت ہے, ہم کسی پہ ظلم نہیں کر رہے, گھر والوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. کب تک بھاگتے رہیں گے؟ یہ جانوروں کی کٹائی اور چٹائی یہ ٹرین کرنا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اگر ایسا ہم نے اب کیا نہیں اور کر سکتے ہیں, الحمدللہ بچے بالغ ہیں, ہٹے کٹے تندرست ہے, جوان ہے,
जब तक उन्हें उभारेंगे नहीं, ताकत और कुव्वत उन्हें पहुंचाएंगे नहीं, या उन्हें सिखाएंगे नहीं, या उस ट्रैक पे ला करके उन्हें हाथ में पकड़ाएंगे नहीं, कैसे सीखेंगे वो। चलो बहरहाल शहरों के अंदर चिकवा जिसे बोलते हैं, या दीगर काटने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उनके हवाले किया जाता है, ठीक है। तो जानवर कटाई और छिलाई के बाद उजरत का मसला आता है, कुर्बानी में से कुछ भी नहीं देना। किसी ने काटा या किसी ने हमारे जानवर की रखवाली की, अब वॉचमैन को आप उसी में से उजरत के तौर पे दे रहे हो कि भाई आपने 10 दिन 5 दिन उसको चारा डाला, उसकी सफाई का खास ध्यान रखा, चलो 2 किलो में आपको देता हूं। ये इबादत है, आपको एक बाल भी बेचना नहीं है, आपको देना है, खुश दिली से दे दीजिए, लेकिन उजरत आपको पैसे की शक्ल में पे करना है। ये खास ध्यान रहे, गांव में भी देहात में भी कितने लोग ऐसे हैं कि आपने इतना दिन ध्यान रखा था, आ जाना घर पे, हम आपको गोश्त देना चाहते हैं, वो इसलिए इबादत आप बेच रहे हो, ये बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ भी आपको वॉचमैन को देना है, चिकवा को देना है, या किसी को देना है, उजरत आप पैसे से पैसा निकाल करके उसको दो कि आपने इतनी मेहनत की थी, ये मेरी जानिब से आपका उजरत। रही बात गोश्त का, तो हदिया आपको हम देंगे, आपको भी खिलाएंगे, उनको भी खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। ऐसा क्यों है? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर की निगरानी का हमें हुक्म दिया, तो मैं निगरानी पे लग गया, और ये भी कहा कि देखो ये ऊंट के या जानवरों के जो खाल हो, चमड़ी, उनकी पालान, रस्सी, या जानवरों के गले में कुछ भी जो भी होता है, सब मिस्कीनों में सदका कर देना, सब मिस्कीनों में सदका और खैरात कर देना, काटने वाले चिकवाओं को यहाँ से कुछ भी मत देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वहां हम कुछ दे करके अपने आप पर जुल्म कर बैठे, इबादत में लोगों को शरीक ना कर पाए, इससे बचना चाहिए। गोश्त 3 हिस्सों में पलटना या 3 हिस्सों में बांटना जरूरी नहीं है। ये 3 हिस्से वाली बात कहां से आ गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलू व अतइमू व तखिरू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 पार्ट में बात फरमाई, खाओ, खिलाओ और सेफ भी रखो। तो ये 3 पार्ट अल्लाह ने बयान फरमाई। इसी पर लोगों ने कहा कि कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से करना मुस्तहब है। ऐसा मसला नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि खाओ और खिलाओ और सदका करो, रखो भी। तो ये जो 3 हिस्सा बन गया, इसको लोगों ने दलील बना दिया। सवाल ये है, हालांकि ये सही नहीं, आप अपने हिसाब से खाओ भी, सदका और खैरात भी करो, दोस्त अहबाब को भी खिलाओ। 3 हिस्से में करने का मतलब ये है कि क्या आधा आधा 3 प्लेट रखें और सब में बराबर बराबर, जैसे 12 किलो गोश्त है तो 4-4 किलो रखें। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली बड़ी है, ऐसा भी हो सकता है कि लोग उम्मीदवार ज्यादा हैं, फैमिली कम है, ऐसा भी हो सकता है कि दोस्त और अहबाब का सर्कल बहुत बड़ा है और मांगने वाले कम है, खाने वाले कम है, आगे पीछे हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह वसाअत है, 3 हिस्से में बराबर करना जरूरी नहीं है। राजी दुरुस्त बात यही है, आप अपने हिसाब से खाओ भी, खिलाओ भी, गरीब और मिस्कीन का आप ख्याल भी रखो। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा या तो आप खा लो, दूसरों का ख्याल ना रखो, या तो आप पूरा का पूरा सदका कर दो, खुद ना खाओ। मेंटेन तीनों को रखना है, जहां तक हो सके इबादत है, घरों तक पहुंचे अफजल और बेहतर है। अलबत्ता 3 हिस्सों में बराबर करना ये बात दुरुस्त नहीं है, वरना नुकसान हो सकता है। बहरहाल इसका खास हमें ख्याल रखना चाहिए, कुर्बानी में रियाकारी, सुमा और दिखावा ना हो। आप जो जानवर कुर्बानी करने जा रहे हो, आपका अपना अमल और अल्लाह के लिए कर रहे हो, तो आप जानो और आपका रब जाने। कोई दिखावा नहीं, कोई रियाकारी नहीं, कोई सुनाना नहीं। जानवर की गंदगी ईद से पहले और बाद में भी, दोनों सूरतों में किसी के तकलीफ का बाइस ना बनने पाए। 10 दिन पहले लाए, 5 दिन पहले लाए, आप इबादत के लिए लाए।
اپنے گھر سے زیادہ جہاں وہ جانور رہتا ہے اس کی صفائی کا خاص خیال رکھو. خود نہیں کر سکتے, کسی کو اجرت پہ رکھو, 10-5 ہزار جو بھی بنتا ہے اس کو لگاؤ کہ بھائی جیسے اس کی میگنی نکلے گی, جانور پیشاب کرے گا, اس کی صفائی آپ کی ذمہ داری ہے کر دینا. واچ مین کا سہارا لے سکتے ہو, گھر کی صفائی کرنے والی کوئی بائی ہے یا کوئی آدمی ہے اس کا سہارا لے سکتے ہو. بہرحال صفائی ہونی چاہیے پہلے بھی اور بعد میں بھی. بعد میں کیسے؟ جانور کی کٹنگ کرنے کے بعد سینگ, چمڑے, لیڈ, اوجھڑی اور دیگر چیزیں. کوئی کتا لے کر کے کہیں سے گھسیٹ رہا ہے, گھر کے سامنے دروازے پہ کچھ خون پڑا ہوا ہے, کچھ بال لگے ہوئے ہیں, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بتائی, صفائی آدھا ایمان ہے. اور آپ تو عبادت والا انجام دے رہے ہو. اب جو لوگ نہیں کرتے ہیں انہیں عیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. بہرحال ہمارے اور آپ کے کارکردگی سے, چال چلن سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. صفائی کا خاص خیال ہماری ذمہ داری. بچوں کے حوالے قطار نہ کرے کہ جا کر کے پھینک کر کے آؤ. بچوں کے حوالے ہم نے کر دیا, جو بھی کچھ نکلا جس کو پھینکنا ہے اب وہ روڈ پہ کہیں بھی ڈال کے پہنچ گئے, ابا ہم نے کام کر دیا. انہیں نہیں معلوم کہ یہاں ڈالنے سے کیا ہو سکتا ہے. گاڑیاں یہاں سے گزریں گی, چکے میں لگے گا, وہاں سے چھینٹا اڑے گا. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ خاص ڈسٹ بین جو بھی سرکاری جو بھی جگہ فکس ہے وہاں جا کر کے اس کے ڈبے میں ڈالنے کی کوشش کریں, یا اس کو اپنے گھروں میں سیف رکھیں ڈولیے میں. جیسے وہ گاڑی آئے, گھر کا ذمہ دار بڑا ہے سمجھدار انسان خود اس کو اٹھا کر کے کلینر گاڑی میں خود ڈالے. کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں. باتیں بہت ساری ہیں, اشارہ کافی ہے. گندگی پہلے بھی نہیں ہونی چاہیے اور بعد میں بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں مثال قائم کرنا ہے لوگوں کے درمیان میں کہ یہ ہمارا تہوار ہے جس میں کوئی ہوٹنگ بازی نہیں ہے, جس میں کوئی نقصان نہیں ہے, جس میں کوئی چلا نہیں ہے, جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. صرف اور صرف پیار اور محبت ہے, صرف اور صرف ایک دوسرے کی مدد ہے, ایک دوسرے کا تعاون ہے. اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنی ہے اور لوگ الحمدللہ جانتے بھی اور مثال بھی بیان کرتے ہیں. تہوار ایسا ہونا چاہیے جیسے خاص طور سے مسلمانوں کا ہے. تو عید کے کچھ احکام ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ 1 منٹ کے اندر سن لیں. کثرت سے تکبیرات کا اہتمام ابھی بھی کرنا ہے اور عید کی نماز کے لیے آنا ہے تبھی بھی کرنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. تمام مکہ کے اندر یہ تکبیرات گونج رہے ہیں, عربوں کے اندر گونج رہے ہیں. ہمیں بھی اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے, گھروں کے اندر, مارکیٹ میں, بازار میں اور دیگر جگہوں پر. عرفہ کا خاص طور سے 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھنا. مائیں اور بہنیں تیار ہے, اگر کوئی احباب ابھی سے رکھ رہا ہے, چونکہ افضل ایام سے ہم اور گزر رہے, بہتر دنوں سے گزر رہے ہیں, تو اگر کوئی 9 دن کا روزہ رکھ لے رہا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن خاص طور سے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. پہلے سے آپ تیار رہیں, ریڈی رہیں یہ روزہ رکھنے کے لیے. 2 سال کے گناہوں کا کفارہ 12-14 گھنٹے کے اندر 1000 دنوں کا کفارہ بن رہا ہے. تو پیچھے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے نہیں رہنا ہے. اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں. عید کا دن آنے پر نیا جوڑا کپڑا اگر ہمیں میسر ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پرانے کپڑے میں بھی عید ہو جاتی. ایسا نہیں کہ نیا کپڑا ہوگا تبھی عید ہوگی. اللہ نے دیا ہے, آپ پہنو, پہناؤ, نہیں ہو سکا تو اسی میں آپ عید کرو. ماں اور بہنوں سے گزارش ہے, ان سے ہم کہنا چاہیں گے کہ ایک دور تھا اور ہے, اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ کئی جوڑے خرید لو. نہیں ہے, اتفاق سے شوہر کا بزنس ٹھپ پڑ گیا, جاب لیس ہو گیا, جاب تھی چھوٹ گئی, انکم نہیں آ پایا, تو ضد مت کرو کہ سال بھر کا تہوار ہے اور نیا جوڑا نہیں ملا کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر کریں گے.
آنے والے دنوں میں اللہ نے شوہر کو نوازا تو ایک نہیں 3 سلا لیں گے، لیکن جیسے ہے اس میں آپ اس سچویشن کو سمجھو، ہے پہنو پہناؤ، نہیں ہے تو پرانے میں اچھے جوڑے کا انتخاب کرو، اسی میں عیدگاہ آؤ۔ بغیر کھائے پیے آنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ احباب جو بیمار ہیں، ڈائبٹیز کے اور دیگر چیز کے امراض ہیں کہ بنا کچھ کھائے پیے نہیں چلتا، بھوک زیادہ لگ جاتی ہے، کھا سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کی قدرت ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ عیدگاہ میں تشریف لائیں، امام کا خطبہ سنیں، نماز پڑھیں، پھر امام کا خطبہ سنیں، اور واپس جانے پر 2 رکعت نماز گھر کے اندر اس کا اہتمام کریں۔ یہ سنت آج چھوٹ گئی ہے کہ واپس جانے کے بعد ہم اور آپ 2 رکعت نماز ادا نہیں کرتے، یہ سنت لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ تو یہ بات میں پہنچا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ جب ریٹرن جائیں گے، ایک راستے سے آنا، دوسرے راستے سے جانا، گھر جیسے پہنچیں گے تمام چیزوں سے پہلے 2 رکعت آپ نماز ادا کر لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور لاسٹ میں میرے بھائیوں، لوگوں سے ملنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری، جس سے بول چال نہیں ہے، جس سے دشمنی ہے، ساری چیزوں کو بھلا کر کے گلے ملنے کی کوشش کرو۔ آخری ایام ہے، آخری لمحات ہے، خوشی کا موقع ہے، کیا بھائی کیا بہن کیا دیگر لوگ، سارے لوگوں کو آپ گلے سے لگانے کی کوشش کرو، معافی تلافی کی امید کرو۔ اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ افضل ایام میں چل رہے ہیں، ان افضل ایام میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے پچھلے جو گناہ تھے وہ معاف ہو جائے، ہمارے جو پچھلے پریشانیاں اور دقتیں تھیں وہ دور ہو جائے، ہماری ساری عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو میری اور شیطان کا وہ حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بنائے اور نیک بنائے، اور امن شانتی اور سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درجہ نیچر تک پہنچائے، اور جو عبادتیں ہمیں انجام دینی ہے اللہ اسے شرف قبولیت بخشے۔ جن لوگوں کے یہاں قربانی ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے، جن کے یہاں نہیں ہے کوئی بات نہیں، اللہ انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے دنوں میں